اور بھی دو تین ڈرا بیکس ہوتے ہیں پرائیویٹ سسٹم کے یا پھر کیپٹلزم کے کہ کانسنٹریشن آف انکم ہو جاتی ہے، جس کی آپ نے بات کی پہلے. ڈسٹریبیوشن آف انکم یا ویلتھ جو ہے صرف انہی تک رہتی ہے کہ جو ڈائریکٹلی جو ہے اس فیکٹر آف پروڈکشن سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس چیز کا انٹرسٹ سے کیا لنک بنتا ہے؟ اگر انٹرسٹ فری سسٹم ہوگا یا اسلامک بیس سسٹم ہوگا تو کیوں کانسنٹریشن آف ویلتھ اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کا جو بنیادی طریقہ ہے جیسے میں نے ذکر کیا وہ ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ یعنی شرکت یا مداربت. اس کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی بینک آپ نے اس کے اوپر مبنی کر کے کوئی قائم کیا تو اس کے اندر جو جیسے بینک کے اندر دو سائڈس ہوتی ہیں، ایک ایسٹ سائڈ اور ایک لائبلٹی سائڈ. تو یعنی لائبلٹی سائڈ کے اندر تمام ڈپازیٹر پیسے پلیس کرتے ہیں اور ایسٹ سائڈ پر لوگ بینک جو ہے اس کا آگے لینڈنگ کرتے ہیں یا ایڈوانسز کرتے ہیں یا آگے فائنانسنگ کرتے ہیں. تو اگر اس میں اسلامی بینکوں کے اندر دونوں جگہ پر مداربہ ہو یا مشارکہ ہو تو گویا کہ جتنے ڈپازیٹرز نے پیسے دیے تو وہ بینک ان کا ایک طریقے سے ورکنگ پارٹنر بن گیا اور جو بھی وہ پروفٹ کمائے گا تو وہ اپنے ڈپازیٹر کو آگے دے گا. پھر آگے جب وہ بینک جو ہے وہ اپنے اپنے بڑے بڑے انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ یا تاجروں کے ساتھ جب شرکت و مداربت کا معاملہ کرے گا تو اگر انہوں نے زیادہ نفع کمایا تو اسی صورت کے اندر وہ زیادہ نفع کے اندر وہ بینک کو دیں گے اور بینک پھر آگے ڈپازیٹر کو دیں گے. لیکن انٹرسٹ جو کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. کمرشل انٹرسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی کو لینڈنگ کی تو چاہے وہ پروفٹ زیادہ کمائے یا کم کمائے اس نے فکس ریٹ آف ریٹرن دینا ہے. جیسے مثال کے طور پر 9%, 10% جو ہے وہ آپ کو اس نے دے دیا. اب اس کے بعد پھر وہ جو ریٹرن ہے وہ آگے آپ 1 یا 2% کے اسپریڈ کے ساتھ یا اس کے ساتھ نفع کے ساتھ جو ہے بینک آگے اس کو اپنے ڈپازیٹر کو دے دے گا. پھر وہ یہ کرتا ہے جو انڈسٹریز ہوتا ہے جو اس کو کاسٹ آف فنڈنگ ہوتی ہے جو اس کو پڑی جیسے 10% جو اس نے کو پے کرنا پڑا انٹرسٹ وہ اپنی اس کو پروڈکشن کی کاسٹ پہ شامل کر دیتا ہے. تو پھر وہ کاسٹ جو ہے وہ پروڈکشن کی وہ مہنگی ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی جب وہ کنزیومر اس کو بازار سے وہ چیز خریدنے جاتا ہے جو پروڈکٹس بنی ہوتی ہے جو انڈسٹریز بناتے ہیں تو وہ درحقیقت ان کو 10% جو ہے وہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے. تو ساری وہ دولت جو درحقیقت ڈپازیٹر کی تھی وہ چند ہاتھوں میں گئی, چند انڈسٹریز کے پاس گئی, پھر چند انڈسٹریز نے اس کے اوپر ایک فکس ریٹ سود پے کیا لیکن وہ پورے کا پورا سود ان ڈپازیٹر کو نہیں ملا بلکہ اس سے کم ملا. پھر جب وہ خریدنے کے لیے بازار میں گئے تو ان کو جو ہے وہ چیز زیادہ مہنگی ملی. تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دولت ساری کی ساری چند ہاتھوں میں چلے گئی اور جو ہے وہ جو ساری دولت کا رخ تھا وہ غریبوں سے امیروں کی طرف چلا گیا.